بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ متقیوں اور محسنین کے ساتھ ہے۔ انتخاب از خطبہ جمعہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز، فرمودہ 3 فروری 2012۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل 16 ستمبر 2023۔ حضور فرماتے ہیں، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ اس آیت کا ترجمہ ہے کہ یقیناً اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور جو احسان کرنے والے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، قرآن شریف میں تمام احکام کی نسبت تقوی اور پرہیزگاری کے لیے بڑی تاکید ہے۔ ایام الصلاح، بس یہ تقوی ہی وہ بنیادی چیز ہے جو خدا تعالیٰ کا قرب دلاتی ہے۔ اس آیت میں جو میں نے تلاوت کی، جیسا کہ سب نے سن لیا اور ترجمہ بھی میں نے بیان کر دیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان اللہ مع الذین اتقوا، یقیناً اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ پہلی بات یہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے ان راستوں کو اختیار کیا جو تقوی پر لے جانے والے راستے ہیں۔ بس اس بات سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ دنیا میں 2 طرح کے انسان ہیں، ایک وہ جو تقوی پر چلنے والے ہیں اور خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے اعمال صالحہ بجا لانے والے ہیں اور ہر نیکی یا ہر اچھے عمل کو کرنے کی کوشش کرنے والے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو۔ دوسرے وہ لوگ جو بعض اچھی باتیں اور نیک کام کر لیتے ہیں لیکن خدا تعالیٰ ان کے سامنے نہیں ہوتا، یا وہ ہر کام کرتے وقت اس بات کو نہیں سوچتے کہ خدا تعالیٰ ہر وقت ہماری نگرانی فرما رہا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس دوسری قسم میں وہ لوگ بھی ہیں جو خدا تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں یا کم از کم اتنا مانتے ہیں کہ ایک خدا ہے جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، لیکن کوئی کام کرتے ہوئے، کوئی عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا ان لوگوں کے پیش نظر نہیں ہوتی۔ کوئی نیک کام کر بھی رہے ہوں تو یہ مقصد نہیں ہوتا کہ خدا تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ اور دوسرے وہ جو سرے سے خدا تعالیٰ پر یقین ہی نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ کے وجود پر یقین نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ کے وجود کے منکر ہیں، ان دونوں قسم کے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نہیں ہوتا۔ میں ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہوں جو پہلی قسم کے لوگ ہیں، جو تقوی پر چلنے والے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت تقوی پر نہ چلنے والوں کو بھی بعض چیزوں سے، بعض نعمتوں سے اتنا ہی نواز رہی ہوتی ہے جتنا ایک متقی کو، لیکن یہ صرف دنیاوی چیزوں میں حصہ ہے۔ مثلا سورج کی روشنی ہے، ہوا ہے، ان چیزوں سے ایک مومن متقی بھی اتنا ہی فیض پا رہا ہوتا ہے جتنا ایک دہریہ۔ یا دنیاوی چیزیں ہیں، مثلا سائنس میں ترقی سے جو نئی دنیاوی تعلیم ہے، تجربات ہیں، نئی ایجادات ہیں، ان کے لیے دماغ لڑانے کے بعد ان سے حاصل شدہ نتائج سے ایک دہریہ بھی محنت کا اتنا ہی پھل لے گا جتنا کہ ایک متقی اور پرہیزگار۔ زمین کی کاشت کرنے میں مثلا ایک زمیندار کی جو محنت ہے، اس سے ایک دہریہ بھی فائدہ اٹھاتا ہے اور متقی بھی۔ جو تقوی پر نہ چلنے والے ہیں یا دہریہ ہیں، خدا تعالیٰ کو نہ ماننے والے ہیں، ان پر بھی اگر اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت اور رحمانیت کام نہ کر رہی ہو تو ایک لمحے کے لیے بھی ان کا زندگی گزارنا مشکل ہے، اور وہ ایک لمحہ بھی اس دنیاوی زندگی کا نہیں گزار سکتے۔ بس جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا کیا، اس کے لیے 2 راستے رکھے، نیکی کا اور بدی کا، لیکن بعض معاملات میں دونوں طرح کے عمل کرنے والوں کو بعض نعمتوں سے مشترکہ طور پر نوازا ہے۔ بہرحال یہاں یہ بات واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے لیے اپنا جو قانون قدرت ہے وہ ایک رکھتا ہے، لیکن یہاں میں اس بات کی بھی وضاحت کر دوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا جلوہ دکھانے کے لیے ایک ہی قسم کے حالات میں بعض اوقات مومن متقی کی کوشش کو زیادہ پھل لگاتا ہے۔ مثلا زمیندارے میں بظاہر ایک جیسی نظر آنے والی فصل دعاؤں کی وجہ سے زیادہ پیداوار دے جاتی ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سندھ میں زمینیں آباد کیں
تو نگرانی کے لیے شروع میں بعض بزرگوں کو بھی بھیجا۔ ان میں ایک حضرت مولوی قدرت اللہ صاحب سنوری بھی تھے۔ ایک دفعہ پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں کہ ایک دفعہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دورے پر تشریف لے گئے۔ کپاس کی فصل دیکھ رہے تھے تو انہوں نے حضرت مولوی صاحب سے پوچھا، یہ صحابی بھی تھے، کہ کیا اندازہ ہے اس میں سے کتنی فصل نکل آئے گی؟ انہوں نے اپنا جو اندازہ بتایا وہ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب وغیرہ جو ساتھ تھے ان کے خیال میں یہ غلط تھا۔ تو وہ یا غالباً درد صاحب دونوں باتیں کرنے لگے کہ حضرت مولوی صاحب کچھ زیادہ اندازہ بتا رہے ہیں۔ حضرت مولوی صاحب نے ان کی باتیں سن لیں۔ انہوں نے کہا، میاں صاحب جو اندازہ میں بتا رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ کم از کم اتنا ضرور نکلے گا، کیونکہ میں نے ان کھیتوں کے چاروں کونوں پر نفل ادا کیے ہوئے ہیں۔ مجھے اس بات پر یقین ہے کہ میرے نفل اس پیداوار کو بڑھائیں گے، چنانچہ اتنی پیداوار نکلی۔ تو اللہ تعالیٰ ایک ہی طرح کے موسمی حالات میں، ایک ہی طرح کی فصلوں میں جو ان پوٹس ڈالے جاتے ہیں، جو کھاد بیج وغیرہ چیزیں ڈالی جاتی ہیں، ان کے باوجود دعاؤں کے طفیل اپنے ہونے کا ثبوت دیتا ہے اور پیداوار میں اضافہ کرتا ہے۔ آواز نعیم احمد باجوہ۔